بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ شعر نمبر 36 باب اللفظین کا ہے اور 326 کتاب کا ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا پچھلا ورش کی را والے کلمات کے اندر تقلیل، یعنی جب ایک را ہو اور را کے بعد کیا ہو الف ہو، کلمے کے آخر میں را اور را کے بعد کیا ہو الف ہو، تو اس را کی اس الف میں کیا کرتے ہیں؟ تقلیل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے کے ساتھ اگر را کے بعد ہا بھی ہو تب بھی ان کے لیے کیا ہے؟ تقلیل ہے۔ گزرا ہے نا پیچھے۔ اور آپ نے یہی کلمات بھی پڑھے، یہی کلمات کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، اور ذوات الرا جتنے بھی یہاں سے کلمات گزرے تھے ذوات الرا سب کے اندر وہ کیا کرتے ہیں جی؟ ورا کدھر گیا جی؟ کون سا کلمہ تھا؟ وفی الفات قبل را طرف عطف سے لے کر کہاں تک جی؟ ورش جمیع الباب کانا مقللات، سب کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ رؤوس آیات کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ رؤوس آیات کی پھر دو قسمیں، ایک وہ ہے کہ الف کے بعد کیا ہو جی؟ ہاں ہو تو اس کے اندر ان کے لیے کیا ہے؟ خلف ہے، اور جن کے اندر ہاں نہیں ہے تو ان کے لیے وہاں پہ کیا ہے؟ ان کے لیے تقلیل ہے۔ اور ذوات الیا جو یائی کلمات ہیں، ذوات الیا ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر دو وجہ ہیں، ان کے اندر کیا ہے جی؟ اور ایسے ہی آپ نے پڑھا تھا کہ بواری اور قہاری، جباری اور جاری میں ورش کی تقلیل جو تھی وہ بے اختلاف کے ساتھ ہے، دو وجوہ اس کے لیے ہیں۔ اور اب بواری اور قہاری میں ورش بھی تقریر کرتے ہیں اور ساتھ میں حمزہ مقللہ، امام حمزہ بھی اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تقریر کرتے ہیں۔ وَإِذْ جَاءُ ذِي رَاعَيْنِ حَجَّ رُوَاتُهُ كَالْأَبْرَارِ وَالتَّقْلِيلُ جَادَلَ فَيْصَلَ۔ وَإِذْ جَاء، اِذْ جَاء کس کو کہتے ہیں؟ امالہ کبریٰ۔ اِذْ جَاء کس کو کہتے ہیں جی؟ امالہ کبریٰ کو کہتے ہیں نا۔ اور امالہ کبریٰ ذی راعین، دو راؤں والا، دو راؤں حج غالب آ گیا، رواتہ اس کے نقل کرنے والے، کالابرار جیسے اب، والتقلیل اور تقلیل، جادل فیصلہ کہتے جھگڑا کیا، فیصلہ جدا کرنے۔ اس میں بیان کرنے کہ جب دو را ہوں، یعنی مکرر را آ جائیں، دو را ہوں، کیا ہوں جی؟ را پہلے جو بات گزری تھی وہ صرف ایک را کے بعد، اب کہتے ہیں را مکرر ہو، را کیا ہو؟ مکرر ہو، تو اس میں اضجاع کرنے والے کون ہیں جی؟ حجہ رواتہ، بصری اور بصری اور یہ کیا کریں گے؟ امالہ کبریٰ کریں گے۔ جیسے اب راری تو کیا پڑھیں گے؟ اب ریری، دار القرار تو کیا پڑھیں گے؟ دار القریری، من الاشرار تو کیا پڑھیں گے؟ اش ریری۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے بعد میں کوئی ادغام ہوتا ہے تب بھی یہ امالہ اس کو منع نہیں ہے۔ والتقلیل جادل فیصلہ کہتے ہیں جب دو را ہوں، مکرر را آ جائیں تو ان کے الف میں امالہ کرتے ہیں جی، کون؟ تقلیل کرتے ہیں، کون ہے جی؟ ورش اور امام حمزہ، یعنی یہ جھگڑا کرنے والوں کے درمیان میں کیا کرتے ہیں؟ یہ جدائی کرتے ہیں، جھگڑے کے درمیان میں یہ کیا کر دیتے ہیں؟ ان الابرار، اس کے اندر امالہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ مکسور نہیں ہے، یہ اس کی یہ شرط ہے کہ مکسور ہو، کیا ہو؟ پیچھے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نا
وہ تو ایک را تھی اور وہ کیا ہو جی مکسورہ ہو، کیا را الف کے بعد اور وہ مکسورہ ہو، تو وہ شرط اس کے اندر باقی رہے گی کہ را کے بعد کیا ہو جی را خود را مکسورہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو صاف ظاہر ہے دو را آئیں گی تو پہلی را تو مکسور تو نہیں نہ ہو سکتی، تو پہلی مفتوح ہوگی، دوسری کون سی ہوگی مکسور ہوگی، تو وہ شرط باقی رہے گی۔ اور جب صاف ظاہر ہے دوسری را بھی مفتوح ہو تو اس کے اندر پھر امالہ ہوتا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سبب کیا ہے کسرہ اور یا۔ اب جو بیان ہو رہا ہے وہ کون سا ہے جی کسرہ، وہ کیا ہے کون سا سبب ہے کہ کسرہ کی وجہ سے اس میں امالہ، یعنی یہاں پہ کسرہ نہیں ہے اس وجہ سے امالہ نہیں ہوگا، اور باقی جگہ پہ کسرہ ہے اس وجہ سے امالہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذْ جَاءَ، وہ کہتے ہیں امالہ کبریٰ، انصاری تمیم وسارع نسارع والباری وبارئکم تلا وآذانہم طغیانہم ویسارعون آذاننا عنہ الجواری تمثلا۔ یواری اواری فی العقود بخلفہ ضعافا وحرفا نمل آتی کا قویلا۔ اب بات کو سمجھے گی۔ اب جناب شعر نمبر 37 میں اس سے دوری کی سائی، دوری اس کے امالہ کبریٰ کے 12 کلمات ہیں، ان کو ذکر کریں۔ کتنے کلمات ہیں جی 12 کلمات ہیں جی۔ کون سے سب سے پہلے بیان کیا ہے جی انصاری، کون سے جی انصار، آل عمران میں بھی ہے سورۃ صف میں بھی ہے۔ آگے کہتے تمیم، تو یہ کو کہتے ہیں یہ جو لغت ہے یہ قبیلہ تمیم کی ہے۔ کس کی لغت ہے امالہ، آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا امالہ کبریٰ کس کی لغت ہے قبیلہ تمیم کی، قبیلہ۔ وسارع، اور کہتے ہیں سارع جو ہے سورہ آل عمران میں ہوں، کتنے ہو گئے جی یہ کتنے ہو گئے نسارع، اور کہتے ہیں سورت کس میں جی مومنون میں ہے۔ نسارع کہاں پہ، یہ کیا پڑھیں گے یہ سارے انصاری کو انصیری، ساری وسارع کو کیا پڑھیں گے وسیریو، نسارع کو کیا پڑھیں گے نسیریو، ٹھیک ہے۔ وبارئکم تلا، اور کہتے ہیں الباریو، سورہ حشر میں ہے کس طرح ہے الباریول، تو یہ کیا پڑھیں گے بیریو، کیا پڑھیں گے۔ اور بارئکم یہ کہاں پہ سورۃ بقرہ میں 2 جگہ ہے، کتنے ہو گئے جی گنتی کرتے جاؤ نا، 2 جگہ یہ۔ اب دوری کی صحیح کی رمز ہے کہاں پہ جی تمیم، کہ انہوں نے اس کے اندر کیا کیا ہے امالہ کیا ہے۔ وبارئکم تلا، اور پھر آگے بھی کیا کیا جی انہی کی رمز ہے، کیا ہے جی کہتے پہلے کے معنی ہے تام، پہلے کے معنی ہے کیا ہے تام کا مطلب کیا امالہ کبریٰ، جیسے مثال کے طور میں ادغام کے باب میں ہم نے پڑھا نا ادغام، وہ بھی تو ادغام ہے وہ بھی ادغام ہے، تو ایک تام ہے ایک ناقص ہے، اس کو انہوں نے کیا کہا ادغام امالہ تام بھی کہا ہے۔ تو معلوم ہوا امالہ کبریٰ امالہ تام بھی کہتے ہیں۔ دوسرے کے معنی تلاوت کیا، اور دوسرے یہ کہ لفظ تیم میں اشارہ فرمایا کہ امالہ کی یہ لغت قبیلہ تمیم کی ہے، یعنی رموز دونوں کے اندر ہے، اور پھر اس کی وضاحت فرما دی۔ وآذانہم طغیانہم، آگے کلمات بیان کرتے ہیں آذانہم طغیانہم یسارعون آذاننا، اور الجاری میں بھی انہی دوری کسی کے لے کیا ہے امالہ متعین ہوا۔ آذانہم جی گنتی کر رہے ہو جی، بقرہ میں، انعام میں، اعراف میں ہے، یوسف میں، مومنون میں ہے، کتنے ہو گئے ہیں کتنے ہو گئے انصاری آل عمران میں اور سب میں کتنے ہیں 2 ہو گئے، سارعو کتنے ہو گئے نسارعو، باریو کتنے ہو گئے، اور بارئکم بقرہ میں 2 جگہ ہے 7 ہو گئے، 7 آذانہم بقرہ میں، انعام میں، اعراف میں، یونس میں، مومنون میں، اور یسارعون کتنے ہو گئے جی مائدہ میں ہے، یہ ایک آل عمران میں اور دوسرا کون سی جی مائدہ میں، انبیاء میں جی
مومنون میں ہے جی، آذاننا حامیم سجدہ میں ہے، ہو گیا جی، الجواری سورہ شورا میں ہے، رحمان میں ہے، تکویر میں ہے، کتنے ہو گئے ہیں جی؟ یہ تو ویسے کلمات کی تعداد ہے، ٹھیک ہے، ویسے اگر دیکھا جائے ایسے گنا جائے تو پھر کتنے بندے؟ انصاری ایک، ساریو کتنے ہو گئے؟ نصاریو کتنے ہو گئے؟ باری کتنے ہو گئے؟ آذانم کتنے ہو گئے؟ طغیانم کتنے ہو گئے؟ ویساریون کتنے ہو گئے؟ آذاننا کتنے ہو گئے؟ جواری کتنے ہو گئے؟ 9۔ یواری کتنے ہو گئے؟ اواری کتنے ہو گئے؟ اچھا جی 11 ہو گئے جی۔ اور ضعافاً کتنے ہو گئے؟ 12 کلمات، کتنے ہو گئے جی؟ 12 کلمات پورے ہو گئے۔ ان میں دوری کسے کیا کرتے ہیں مالا؟ تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زیادہ بنتے ہیں، اور اگر حروف کی شکل و صورت کو دیکھا جائے تو پھر کتنے بنتے ہیں؟ تو یہ کیسے پڑھیں گے جی؟ ذینہم، تو یہ نہیں یسارعون کو کیا پڑھیں گے؟ یسارعون۔ آذاننا کو کیا پڑھیں گے؟ آذیننا۔ جواری کو کیا پڑھیں؟ الجویری۔ ایسے ہی یواری سورہ وقود میں، سورہ وقود کون سی ہے؟ مائدہ۔ کس طرح آتا ہے؟ اوفو عقود، اس وجہ سے اس کو سورہ وقود کریں۔ اواری کہتے ہیں سورہ یواری، تو کیا پڑھیں گے؟ یویری۔ ہواری کس طرح کریں گے؟ یویری۔ بخلفہ کہتے ہیں اس کے اندر اختلاف کے ساتھ ہے، کس کے لیے جی؟ دوری کسی کے لیے، کیا یواری بھی پڑھیں گے، اواری بھی پڑھیں گے، اور یویری اور اویری دونوں طریقے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ضعافاً کہتے ہیں سورۃ النساء میں، ضعافاً کہاں پہ ہے جی؟ نساء۔ آگے کیا ہے؟ وحرفاً پڑھو، کون سی صورت ہے آگے؟ نملی۔ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ سورۃ نمل کے اندر کون سے جی؟ 2 لفظ آتے ہیں آتی کا، کتنے ہیں جی؟ سورۃ نمل کے کتنی ہیں؟ جواب تو ہونا یار، کیا مسئلہ ہے؟ آتی کا قولا کون ہے؟ خلاد کے لیے کیا کریں گے جی؟ بالخلف، ان کے لیے کیا ہوگا؟ آگے آ رہا ہے بخلفن، یہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے 2 وجہ ہو جائیں گی، کیا ہو جائیں گی؟ 2 وجہ، تو کیا کریں گے یہ؟ چپ ہو گئی۔ ضعافاً اور کیا پڑھیں گے؟ ضعیفاً۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ضعافاً اور امالہ بھی کریں گے اور ترک امالہ بھی، تو جواب دیا کرو نا فوراً۔ ضممناہ کون ہے جی؟ ہم نے اسے ملا دیا۔ ضمم کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اسے، کون ہے؟ خلف۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ بغیر خلف کے ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ بغیر خلف کے، کیونکہ جن کا خلف تھا اس کا ذکر کرتے بخلفی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قولا کے ساتھ ہے۔ قولا کی رمز کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ آگے ضممناہ کہتے ہیں ہم نے ملا دیا، مطلب یہ کیا ہے کہ ان کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں مشارب، لفظ مشارب سورہ یاسین میں آتا ہے۔ لامعن کہتے ہیں چمکدار، کون ہے جی؟ وآنیتن، اور اب یہ سمجھ آیا کہ یہ جو مشارب اس کے اندر کس کا اختلاف ہے؟ بولتے نہیں۔ وفی حل عطا کا، اور حل عطا کا، حل کے ساتھ جو عطا کا ہے کون سا جی؟ حل کے ساتھ ہے۔ حل کے بغیر جو آئے گا تو وہ سار ظاہر وہ نہیں، اس کے ساتھ حل کے بغیر جو ہوگا تو وہ اس کے ساتھ ہے۔ حل عطا، جیسے حل عطا علی الانسان ہے تو یہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پڑھیں گے؟ حل عطے۔ لِأَعْدَلَ کیا ہے جی؟ با انصاف کے لیے، کہتے ہیں کیا ہے؟ با انصاف کے لیے۔ حشام کے لیے رمز ہے میں حل عطا کی کیسے؟ اب یہ معلوم ہو گیا کہ کیا کہتے ہیں حشام کے لیے مالا ہے کس میں؟ مشارب میں، اور آنیتن میں جو ہے، آنیتن میں، اور دوسرے کون سے جی؟ جو حل عطا میں ہے۔ آنیہ کس میں؟ صورت حل عطا، حل عطا، حل عطا علی الانسان، یعنی صورت دہر کے اندر ہے، صورت
اچھا جی، تو اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں حشام امالہ کریں، کیسے کریں گے؟ مشیرب اور اے نیتن، کیا پڑھیں گے؟ اے نیتن. وفی الکافرون عابدون وعابد وخلفهم فی الناس فی الجر حصلا. اور کہتے ہیں سورۃ وفی الکافرون، اور سورۃ کافرون میں، اور سورۃ، تو معلوم ہو گیا کہ آپ انہوں نے کس کا ذکر کر رہے ہیں جی؟ یہ حشام کے کچھ کلمات کا ذکر کر رہے ہیں. اوپر بیان کیا مشاربوں میں، آنیتین میں، اور حل عطا میں، اور ان کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ امالہ کبرا امالہ صغرا ان کے لیے نہیں ہے. اور فی الکافرون، اور کہتے ہیں سورۃ کافرون میں عابدون، کیا ہے جی؟ عابدون میں، وعابدن اور عابدون، کس طرح؟ عابدون ما اعبد ولا انا عابد ولا انا عابد. تو عابدون کو کیا پڑھیں گے جی؟ عابدون، کیا پڑھیں گے؟ اور عابدن کو کیا پڑھیں گے؟ عابدون. کون کریں گے جی؟ حشام. وخلفہم، اور ان کا، اور خلف کے ساتھ ہے، اور خلف کے ساتھ لفظ الناس، وخلفہم فی الناس فی الجر حصلا، اور ان کا اختلاف سورہ الناس میں فی الجر، کیا ہے جی؟ جر کی حالت، یعنی مجرور جو سین کے اوپر کیا ہو جی؟ کسرہ ہو، کیا ہو؟ کسرہ ہو. حصلا حاصل کیا گیا، کون ہے؟ اب سورہ کافرون کی جو قاعدہ لگائی ہے نا کہ سورہ کافرون کے ساتھ عابدون ہے، تو اس کا مطلب وَنَحْنُ لَهُ عابدون کے اندر کوئی مالا شمالا ان کے لیے، تو یہ کہاں پہ متعین ہے؟ سورۃ کافرون میں. اور نحن عابدون میں کسی کے لیے کوئی مالا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن مجید میں کہیں بھی الناس مجرور میں بصری کے لیے بالخلف امالہ ہے. سورۃ قرآن مجید میں ہر جگہ پہ کیا ہے؟ بصری کے لیے کیا ہے جی؟ بالخلف امالہ ہے. تو وہ کیا پڑھتے ہیں جی؟ النیس. اچھا، یہ وخلفہم فی الناس فی الجر حصلا جو کہا نا کہ ناس کے اندر اختلاف ہے، فن ناسی، ٹھیک ہے جی، جو کیا ہو جی؟ مجرور ہو. قرآن مجید میں جس جگہ پہ بھی آئے بصری کے لیے جو خلف ہے اس کو کہتے ہیں اختلاف مرتب. کیا بولیں گے؟ اختلاف ہے، پھر بولو اختلاف ہے، ایک بار پھر بولو جی، کیا ہے؟ اختلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب اس طرح دیں گے کہ ایک راوی کے لیے جو خلف ہے، ایک کے لیے فتح اور ایک کے لیے کیا ہو جائے گا؟ امالہ. ایک کے لیے فتح ہو جائے گا اور ایک کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بالخلف سے مراد اس طرح ہوگا. تو بصری کے پہلے راوی جو دوری بصری ہے نا ان کے لیے امالہ ہوگا، دوری بصری کے لیے کیا ہو جائے گا؟ امالہ ہوگا. اور سوسی کے لیے جو ہے فتحہ ہوگی. سوسی اس کے اندر کیا کریں گے جی؟ امالہ. اگر مطلقاً آپ روایت پڑھ رہے ہیں کس کی؟ ابو عمر بصری کی، دونوں سوسی اور اس کو شامل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ امالہ بھی کر سکتے ہیں اور کیا ہے؟ فتح بھی. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر امالہ ہوگا کون سا؟ بولتے نہیں ہیں، کون سا امالہ ہوگا؟ کبرا ہوگا. حماری کا والمحراب اکراہہن والحماری وفی الاکرام عمران. اور کہتے ہیں حماری کا، کون سا جی؟ بقرہ میں، سورہ جمعہ میں آتا ہے. والمحراب، اور کس میں جی؟ سورۃ علی. اور اکراہہن، اکراہی رحمان میں ہے. والحماری، اور کون سا جی؟ فی الاکرام عمران. اور لفظ عمران، لفظ کس صورت میں؟ سورہ علی عمران میں. یہ کون سا ہو جا جی؟ ومریم ابنۃ عمران، مریم ابنۃ عمران. اور امرات عمران ہے نا، اذ قالت امرات عمران، اس کے اندر کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں ابن ذکوان کے لیے پھر کیا ہو جائے گا؟ مسلا. یہ کون ہے جی؟ تو معلوم ہوا کہ اب یہاں سے نا اس شعر سے، شعر نمبر 42 سے ابن ذکوان کا کیا کریں جی؟ امالہ بیان کریں. امالہ کیا کریں؟
جن کے اندر ابن ذکوان کیا کرتے ہیں امالہ. تو حمارکا کو کیا پڑھیں گے؟ حمیرکا. محراب کو کیا محریب. اکرائنا کو کیا ایک حمارکا کو کیا حمیری. ٹھیک ہے جی. اکرامی کو کیا ایک ریمی. اور عمران کو کیا کریں گے؟ رینی. ٹھیک ہے. مصلہ کریں یہ مثالیں بھی دی گئی اور یہ متعین بھی کیا. وَكُلٌّ بِخُلْفٍ ابن ذکوان غیر ما یجر من المحراب فعلم لتعمل. اور کہتے ہیں وکل اور تمام بخلف اختلاف کے ساتھ ابن ذکوان ہے ابن ذکوان کے لیے غیر ما جو سوائے جو جر دیا جاتا ہے من المحراب من سے محراب فعلم پس تو جان لے لتعمل تاکہ تو عمل کریں. ان تمام مذکورہ الفاظ میں ابن ذکوان کے لیے بالخلف مارا ہے سوائے اس کے المحراب کے کہ جو مجرور ہے. جو کیا ہے؟ اس مسئلے کا علم حاصل کرتا کہ عمل کر سکے. یعنی المحراب مجرور میں خلف نہیں ہے. المحرابی میں خلف نہیں ہے. فقط کیا ہے؟ اور یہ کس جگہ؟ دو جگہ. یصلی فی المحراب میں اور فخرج علی قومہ من یہ دو جگہ. یہ دو جگہ کیا ہے جی؟ یہ مجرور ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا جی. اور باقی جگہ پہ کیا ہوگا؟ باقی جگہ پہ کیا ہوگا؟ دیکھو نا المحراب جس طرح ہے. اور یہ بات بھی کس کی کہی؟ محراب کی. کس کی؟ کہ کیا ہو جو مجرور ہو. کیا ہو جو مجرور ہو. منل جیسے ہے نا کیا ہے؟ منل. اور باقی جگہ پہ کیا ہوگا؟ المحراب. تو یہ مجرور تو پھر نہ ہوا نا. ٹھیک ہے. منل محراب جیسے ہے. یصلی فل آ گیا. فا بھی مجرور ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ منل. تو یہ بھی کیا ہے؟ میم کے نیچے بھی کیا ہے؟ کسرہ ہے. من حرف جر کا تو آپ کو پتہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ من حرف ہے. اور یہ فی جب آ جائے گا تو یہ بھی کیا ہے؟ مجرور. اس کی بات ہے. اچھا اب یہاں تک نہیں. تمام امالہ کے اور تقلیل کے. اور آپ کو پتہ ہے جن کا ذکر نہیں ہے تو وہ اس کے اندر کرتے نہیں ہیں امالہ. وہ کیا پڑھتے ہیں؟ فتح پڑھتے ہیں. اور لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا کہ جہاں یہ آخر کلمے کے اندر کیا ہو؟ را مکسورہ ہو تو پھر ان کلمات میں را کیا کرتے ہیں؟ تقلیل کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. جو جس چیز کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. اور جو کلمات متعین کیے گئے ہیں یہ ان حضرات کے لیے. کن کے لیے؟ مصلہ ابن ذکوان کے لیے. اور اگر را کلمے کے آخر میں ہو مجرور ہو تو پھر وہ اپنے قاعدے کے مطابق وہ تو تمام اس کے اندر کوئی مستثنا تو ہے ہی نہیں. وہ تو سارا ایک اصول ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک امالہ کے اور تقلیل کے اصول کیا ہو گئے؟ مکمل. اب کچھ چیزوں کا آگے ایک نا کچھ ضروری مسائل ہیں جس کے اوپر نا وہ آگے گفتگو کریں گے. ولا یمنع الاسکان فی الوقف عارضا امالۃ ما للکسر فی الفصل. ولا یمنع کہتے ہیں نہیں منع کرتا ہے اسکان میں فی الوقف وقف عارضا عارضی امالہ ما جو للکسری کسرہ کی وجہ سے فی الوصل وصل میں مجلا امالہ کیا. یعنی جن الفاظ میں بحالت وصل ما بعد الف کے کسرہ کی وجہ سے امالہ ہو رہا ہو جیسے ابراری البواری الناری. ان الفاظ پر وقف کیا جائے تو پھر بھی امالہ ہوگا. کیا ہوگا؟ امالہ. اب وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ جو را مکسور ہے نا تو امالہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بولو کس کی وجہ سے؟ تو کہتے ہیں اگر اس کے اوپر وقف کر دیا جائے تو پھر یہ کسرہ تو باقی نہیں نہ رہے گی. کسرہ باقی. جب کسرہ باقی نہیں رہے گی تو پھر کیا یہ امالہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں ولا یمنع الاسکان. اس کو منع کرتا یہ امالہ کا موانع نہیں ہے. کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں کہ وقف عارضی ہے. وقف اصل میں کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وقف کیا ہے؟ یہ عارضی ہے. تو جب اور امالہ کیا ہے؟ یہ اصلی ہے. یہ عارضی. اور کہتے ہیں عارض کا اعتبار کیا جاتا یہ اب بھی ویسے ہی محسوس ہوگی کہ جیسے پہلے مکسور. ٹھیک. تو اس کے اندر امالہ منع نہیں. سمجھ آ گئی جی؟ یاد رکھنا. کہتے ہیں وقبل السکون انقف بما فی اصوله مضر فی الخلف فی الوصل یجتلا. کہتے ہیں وقبل اور پہلے سکون قف وقف بما پر
فی اصولیم، اس کے اصول ان کے قواعد ان کے مطابق ہیں، اس کے مطابق ان کے قواعد. وذر رائی، اور کہتا ہے را والا، فی ہی اس میں خلف و اختلاف، فی الوصل وصل میں یجتلا دیکھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں سکون سے پہلے واقع الفوں میں ان کے اصول کے مطابق وقف کر. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سکون جہاں پہ وقف کر رہے ہو نا، قبل سکون انقف بما فی اصول، جہاں وقف کر رہے ہو نا تو کہتے ہیں ان کے الفوں میں، ان کے الف کے اندر اپنے اپنے اصول کے مطابق کیا کرو جی؟ وقف کرو. کیا کرو جی؟ اچھا جی. وہ کہتے ہیں اگر الف باقی رہتا ہے نا، اگر الف کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ امالہ ہوگا. اگر الف نہیں رہتا تو باقی تو پھر امالہ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں را جو کلمہ ہے وہ سکون اور یار اس کی بات ہے ہی نہیں، بلکہ بات اصل میں کس کی؟ الف. امالہ تو الف میں ہوتا، را میں تو نہیں ہوتا. وہ تو ایک سبب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو کسرہ ہے یا وقف کا جو اس کو ساکن کیا جا رہا ہے وہ ایک سبب ہے. باقی جو امالہ ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ الف میں. کہتے ہیں الف اگر باقی رہتا ہے تو پھر تو امالہ ہوگا، اگر الف باقی رہتا نہیں ہے تو پھر امالہ. اچھا جی. ایک بات یہاں پہ رکھی، بات سمجھیے گا. وہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آگے مثالیں دیں گے، یہ ساکن منفصل کی، ساکن منفصل کی بات کر رہے ہیں کہ ایک حروف مدہ ہے، حروف مدہ. اب جب اس کو ملا کے پڑھیں گے اس کو کیا کریں گے جی؟ اگر وقف کریں دیں یا اس کو کیا کریں گے؟ ملا کے پڑھیں. جب اس کو ملا کے پڑھیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور وقف کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں وقف کر دیں تو پھر صاف ہے، پھر تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تقلیل کرنے والے تقلیل کریں گے، امالہ کرنے والے امالہ کریں گے، فتح پڑھنے والے کیا کریں گے؟ اور کہتے ہیں جب اس کو ملا کے پڑھا جائے گا کیا کہا جائے گا؟ یہ کس کی بات ہے؟ ساکن منفصل کی. تو کہتے ہیں اس وقت پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ پہلا جو ہے جو حروف مدہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اب جیسے موسیٰ ہے نا، وقف کر دیں گے تو پھر موسیٰ بھی پڑھا جائے گا، موسی بھی پڑھا جائے گا، موسیٰ بھی پڑھا جائے گا. لیکن اب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر موسل ہدا، جیسے موسل، تو پھر امالہ ہوگا نہیں. کیوں؟ الف باقی رہتا. جب الف ختم ہو گیا تو پھر امالہ کس میں کریں گے؟ وہ ہے کچھ ہے؟ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پہلے تجوید کے اندر آپ نے پڑھا تھا، ایک ہوتا ہے سبب اور ایک ہوتا ہے محل. اگر محل ہی نہ رہے تو پھر سبب کچھ کرتا ہے نہیں، سبب کا کوئی بات ہوتی، یعنی سبب نہ ہو یا محل نہ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو پھر مد ہوتی. اب یہاں پر بھی وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ الف نہیں ہوگا تو پھر امالہ نہیں ہوگا. اب موسیٰ یہاں الف تو تھا، وقف کیا جائے الف ہے، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر الف باقی. جب الف نہیں رہتا تو پھر امالہ ان کی توک پڑھ دیے نہیں، پھر وہ کریں گے نہیں. وذر راء فی الخلف فی الوصل یجتلا. اور کہتے ہیں ذوات الراء سوسی کے لیے اچھا جی. اور کہتے ہیں اگر مثال ذوات الراء اور ذوات الراء، ذوات الراء کا پتہ ہے کون سے نہیں؟ راء والے کلمات وصل کی حالت میں اگر شے اجتماع ساکنین، اور اس کے اوپر بھی موسل ہدا آپ کو پتہ ہے وہاں بھی اجتماع ساکنین کا قاعدہ لگتا ہے، حذف کا قاعدہ لگتا ہے نا. ٹھیک ہے. عیسی ابن مریم اس کے اندر بھی وہی لگتا ہے. یہ سارے والقرآن التی کے اس کے اندر بھی یہی لگتے ہیں. آگے آ رہا ہے مثالیں بہت ساری دیں گے. تو لیکن کہتے ہیں یہاں پر جب را ہو، کیا ہو جی؟ را ہو، اور را کے بعد پھر جب اس کو ملا کے را کے بعد صاف ظاہر الف آئے گا تو وہاں پر بھی امالے کی بات ہے نا کہ نہیں ہے؟ آئے گا نا. قرا تو کیا کریں گے؟ قرے اگر ہوگا تو. اور وہ بھی دوسری بات یہ امالہ یہ ہے کہ الف کے را سے پہلے کیا ہو؟ الف ہو تو پھر وقف کی بات ہے. ایسے ہی آپ کہتے ہیں کہ سوسی حضرت صاحب کے لیے وصل دیکھا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ یہ اختلاف کے ساتھ. وہ ذوات الراء میں اختلاف کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وصل کرتے ہیں جی. آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ پہلے را ہو اور را کے بعد کیا ہو جی؟ اس کو جب ملا کے پڑھا جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر انہیں مثالیں دیں گی. پہلے کا موسیٰ کہتے ہیں جیسے موسل ہدا، موسل وَلَقَدْ آتَيْنَا موسل، وصل میں موسیٰ کا الف کیا ہو جائے گا؟ محذوف ہو جائے گا. عیسی ابن مریم
اس میں کیا ہو جائے گا؟ الف حذف ہو جائے گا۔ موسیٰ سے پر اگر وقف کر دیں گے تو پھر حمزہ کسی کے لیے مالا ہوگا، بصری کے لیے تقلیل ہوگی، ورش کے لیے فتح یا دونوں ہوگی، باقی ان کے لیے صرف کیا ہوگا؟ اور یہ دونوں غیر ذوات الراء کی مثال ہیں، یہ راء کی مثالیں۔ القرى التي بارکنا اور ذکر الدار میں القرى اور ذکرہ کا الف بارد وصل محذوف ہے، لیکن وقف کریں تو الف پڑا جائے گا۔ ہاں حمزہ کی صحیح بصری کے لیے مالا کیا ہوگا؟ ورش تقلیل، اور باقی ان کے لیے کیا ہوگا؟ اور وصل میں امالہ یا تقلیل کچھ نہیں۔ البتہ سوسی کے لیے وصل میں الف کے ما قبل را کے، یہ دیکھو نا، یہ قرى التي، یہ کیا ہے؟ ذوات الراء، یہ کس کی مثال دی ہیں؟ اور ذکر الدار بھی کس کی مثال ہے جی؟ اچھی بولو، کس کی ہے؟ ذوات نال بیٹھے کر بکرا میں نے، یہ بھی کیا ہے؟ ذوات الراء۔ اس میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں سوسی کے لیے دو طرح کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں امالہ اور خالص فتح دونوں جائز ہے۔ وہ کیسے کہیں گے؟ اولم جیسے القرلتی، القرلتی، اور دوسرا قرلتی، قرلتی اور قرلتی، ذکر الدار اور ذکر الدار، ذکر ٹھیک ہے جی، ردار نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ ذکر ردار، ٹھیک ہے۔ اولم یری الانسان اولم یری الذین کفروا، اس باب میں داخل ہے کیونکہ یہاں الف وہی الف کا حذف حالات جزمی کی وجہ سے، اولم یروا، یرا نہیں پڑھا جائے گا، تو اس میں یرے میں اس کا ہوتا نہیں ہے، تو اس کے اندر کوئی مالا شمالہ والا بات قد لگتا، لہذا وقف کسی کے لیے بھی الف کا یادہ نہیں، سوسی کے لیے بھی صرف فتح ہے، ففہم محصلہ، پس کہتے تو سمجھ لیں اس حال میں کہ مسائل خوب حاصل کرتے ہوئے اور مسائل کو اچھی طرح کیا کر لے تو قابو کر لے، ٹھیک ہے۔ آگے جی، وقد فخم التنوین وقفا ورققوا وتفخیم فی النصب اجمعوا اشملا، یہاں پر کچھ نحویوں کے اشکالات ہیں۔ کس کے جی؟ نحویوں کے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ قرأت کی اصطلاح میں اور نحو کی اصطلاح میں کچھ فرق ہوتے ہیں، بس اوقات مطابقت ہوتی ہے اور بس اوقات مطابقت ہوتی، بس اوقات اختلاف بھی ہوتا ہے اور بس اوقات اختلاف آپس میں ان کا ہوتا اتفاق ہوتا ہے۔ اس باب میں جناب وہی بات کریں، وقد فخم التنوین وقفا ورققوا وتفخیمهم فی النصب اجمعوا اشمل، وقد اور تحقیق، فخموا انہوں نے تفخیم سے بڑھا، تفخیم سے مراد کیا ہے؟ امالہ کبریٰ، اس سے مراد کیا ہے؟ تفخیم سے مراد کیا ہے؟ فتح، تفخیم سے مراد کیا ہے؟ فتح، سوری، تفخیم سے مراد کیا ہے؟ ہاں یہ لفظ کیا بولنا ہے؟ فخموا، اچھا یہ فتح۔ آگے کیا ہے؟ تنوین، تنوین وقفاً کہتے ہیں وقفاً، ورققوا اور انہیں ترقیق سے پڑھا، اور ترقیق سے مراد کیا ہے جی؟ جی امالہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ امالہ، جو ترقیق ہے، آپ کو پتہ ہے نا، اس کو یہ آپ نے شروع میں جو نام پڑھے اس کا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وتفخیمہم فی النصب اجمعوا اشملا، اور ان کی تفخیم میں اور ان کی فی النصب، نصب میں آگے اجمعوا سب سے زیادہ جامع، اشملا شامل کیا گیا۔ اب یہاں پر کہتے کچھ مشائخ نے تنوین کو کیا کیا ہے؟ وقف میں جہاں وہ مفتوح ہو، کیا ہو؟ تو اس کو کیا کرا جی؟ جب جو تنوین ہو تو اس کو فتح کے ساتھ پڑھے، جو تنوین ہو یعنی وہ کیا ہو؟ وہ مکسور ہو، مضموم ہو، مفتوح ہو، تو اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی امالہ وغیرہ کرتے ہیں نہیں ہے۔ اچھا جی، اور ان کا فتح پڑھنا حالت نصبی میں جمع کرتے ہیں مختلف شکلوں کو، مطلب یہ کہ علیحدہ کلمہ منون پر وقف میں مختلف ہدا، مولا وغیرہ پر یاد رہے کہ تفخیم سے مراد فتح اور ترقیق ہے، فتح اور ترقیق سے مراد کیا ہے؟ امالہ ہے۔ پچھلے شعر میں جو ذکر کیا تھا وہ ساکن منفصل تھا، اب جو بات کریں گے ساکن متصل ہوگا، ساکن۔ ناظم نے منون پر وقف میں 3 مذہب بیان کیے، اول یہ کہ منون پر مطلقاً فتح کے ساتھ وقف کیا، یعنی وہ مکسور ہو، مضموم ہو یا کیا ہو؟ مفتوح ہو، مضموم ہو، مکسور ہو، تینوں حالتوں میں کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی کیا کرو جی؟ جب وقف کرو تو پھر کیا کرنا ہے؟ امالہ وغیرہ کرنا، وہ کہتے ہیں مرفوع ہو یا منصوب ہو یا مجرور ہو۔
اسی کی طرف وقد فخم التنوین وقفن، یہ کہا کہ اس کو کیا کرو جی فتح کے ساتھ پڑھو، کیا کرو۔ دوسرا مذہب کہتے ہیں کہ منون پر مطلقاً امالہ کے ساتھ کیا جائے، وہ کیا کیا جائے مطلقاً، مرفوع ہو تو پھر بھی اس کے اندر امالہ کیا جائے، منصوب ہو تو پھر بھی، مجرور ہو تو مجرور ہو پھر بھی، یعنی جن کے لیے فتح ہو فتح پڑھا جائے، جن کے لیے امالہ ہو امالہ کیا جائے، اور جن کے لیے تقلیل ہو تقلیل۔ اسی مذہب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ناظم کہتے ہیں ورققو، کیا بیان کیا ہے ورق۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ منون منصوب میں فتح اور مرفوع مجرور میں امالہ کیا جائے۔ فتح منون منصوب میں، منون منصوب کا پتہ ہے، منون کس کو کہتے ہیں تنوین والے، منصوب کس کو کہتے ہیں دو زبر والے۔ اس میں کیا کرنا ہے جی فتح پڑھنا ہے، اور مرفوع اور مجرور میں کیا کرنا ہے امالہ، مجرور اور مرفوع میں کیا کرنا ہے۔ وتفخیمہم فی النصب اجمع وشمل، لیکن یاد رہے کہ قراء کے یہاں صرف دوسرے قول پر عمل ہے۔ دوسرا کون سا ہے جی، دوسرا مطلب کون سا ہے، مطلقاً امالہ کے ساتھ، یعنی مرفوع ہو یا منصوب ہو یا مجرور ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ پھر حرکات کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ایک معرب کی ایک مبنی کی، ایک معرب کی ایک مبنی کی۔ اب جو مبنی کی ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے فتح ضمہ اور کسرہ، فتح ضمہ اور کسرہ ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے فتح کسرہ کو بیان کیا ہے، دیکھو انہوں نے کیا کیا، رفع نصب جر۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے کس کو ذکر کیا ہے، معرب کو۔ کس کو بیان کیا ہے، معرب۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ معرب کی حرکات، پھر یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اگر مرفوع ذکر کیا تو وہ کس کے ساتھ آئے گی جناب، وہ ضمہ کے ساتھ آئے گی، بلکہ نہیں، اس کو ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ کیا ہوگی فتح کی صورت میں، یعنی دو زبر کی صورت میں، یا کیونکہ وہ بدل جاتی ہے نا، وہ کیا ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، اس وجہ سے۔ تو جن کے لیے اس میں کیا ہوگا تقلیل ہوگی وہ تقلیل کریں گے، اور جن کے لیے فتح ہوگا وہ فتح پڑھیں گے، جن کے لیے امالہ کبریٰ ہوگا وہ کیا کریں گے، امالہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا جی، اب جناب آگے وقبل السکون قف بما فی اصول کافی۔ اب کہتے ہیں کہ تنوین پر مستقل کلام کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن یہاں انہوں نے ذکر کر دیا، تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے پہلے ذکر کی کہ قراءت اور نحو کی، صرف کی بسا اوقات مطابقت ہوتی ہے، اور بسا اوقات کیا ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتی ہے، مخالفت۔ اگر مثال کے طور پہ یہ نہ بیان کرتے تو ہو سکتا ہے ہم جیسے کو کوئی اشکال ہو جاتا ہے کہ کیا پتہ جناب اس کے اندر کیا کریں گے، سب کے اندر کرتے ہیں یا سب کے اندر نہیں کرتے۔ لیکن یہاں قراء کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے، وہ فتح والوں کے لیے فتح اور تقلیل والوں کے لیے تقلیل، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تینوں حرکتوں میں یعنی وہ مجرور ہو منصوب ہو اور اس سب کے اندر کیا کیا جائے، امالہ کیا جائے، یا سب کے اندر امالہ نہ کیا جائے، نہیں، بلکہ اس طرح کا کوئی قاعدہ نہیں۔ دوسرا مذہب اختیار ہے، جن کے لیے امالہ کریں گے، جن کے لیے تقریر کریں گے، اور جن کے لیے امالہ نہیں ہے وہ فتح کے ساتھ کیا کریں گے۔ الف مبال کے بعد کہتے ہیں الف امالے والے کے بعد جو تنوین ہے وہ 15 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں وہ، مفترن۔ تو کیا کریں گے، مفترا تو صاف زیر وقف کریں گے تو پھر ہوگا نا، تو یہ کیا کریں گے، اس کے اوپر جب وقف کریں گے تو دو زبر تنوین کس سے بدل جائے گی، تو بول دے کیوں نہیں، قرآن تو کیا پڑھ جائے گا، قرآن۔ تو پھر جن کے لیے کیا ہوگا امالہ، وہ امالہ کریں گے، جن کے تقریر کریں گے، اور جن کے لیے کیا ہوگا ہدن، تو کیا کریں گے، ہدا، ہدے اور ہدا دونوں طرح ہوگا، سارا ہوگا۔ مسمن، اس بھی سون، یہ آپ کو اس کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ سدن، یہ بھی پڑھا ہے کہ کون اس کے اندر امالہ کرتا ہے، کون اس کے اندر فتح پڑھتا ہے، اور کون کیا کرتا ہے۔ آگے کیا ہے جی، فتن، پھر دحن، غزن، اذن، اور کیا ہے، مصفن، مسمن، مسلن، مولن، اور ان میں اگر طون، ربن اور بصری کی قراءت پر لفظ کون سا ہے جی، تترن، اس کو بھی شامل کیا تو کل کتنے بن جاتے ہیں، یہ 18 بن جائیں گے۔ کتنے بن جائیں گے یہ، اور ویسے انہوں نے پہلے کتنے بیان کیے تھے، 15۔ کتنے بیان کیے تھے، 15، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ 18 کلمات اگر ذکر کیا جائے تو یہ 18 جو کلمات ہے یہ الف امالے والے کے بعد یہ کیا ہے جی، منون ہے، یہ کیا ہے، یہ تنوین والے آتے ہیں جی۔ مسمن و مولن رفعہ مع جرہ منصوبہ غزن و تترن۔ آگے کیا ہے جی، تزیلا، مسمن، اور کہتے ہیں لفظ کیا ہے، مسمن و مولن، اور دونوں میں سے رفع ہر ایک
ان میں سے اس کا مرفوع ہے، اس کا کیا ہے؟ قرآن مجید میں کیا ہے؟ یہ مرفوع اور مجرور ہے۔ مثلا اجل مسمن عندہ اور الی اجل مسم، پہلے کیا اجلم کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ مرفوع۔ اب یہ نہیں سمجھنا کہ مسمن میم کے اوپر دو زبر ہو یا دو پیش ہو، اس کی بات نہیں ہے، بلکہ پیچھے کلمے کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اجلن یہ کیا ہے؟ مرفوع مجرور ہے نا، یعنی مسمن کے اوپر کیا ہے؟ دیکھو نا، یہ پہلے اجلن کے اوپر ضمہ ہے، وہ بولتے کیوں نہیں؟ مرفوع ہے نا، اور آگے کیا ہے جی؟ الی اجلن، اس کے اوپر کیا ہے؟ مجرور ہے۔ ایسے یوم لا تغنی، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مفتوح میں نہیں آتا، منصوب کے ساتھ یہ آتا یوم لا یغنی مولاً عن مولاً، تو یوم لا یغنی مولاً عن مولاً، اور او کانوا غزن، اور کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا، یہ کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہے۔ جو پہلے ہے او کانوا غزن وہ خبریت کی بنا پر منصوب ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حال کی بنا پر کیا ہے جی؟ منصوب پڑے جاتے ہیں۔ مگر کہتے ہیں یہ مثال صرف بصری کے لیے، کس کے لیے ہے؟ کیونکہ وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ کس کو جی؟ لفظ وَأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، اس کو یہ منون پڑھتے ہیں، باقی اس کو منون پڑھتے ہیں۔ حمزہ کسی ورش چونکہ غیر منون پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے وقف وصل دونوں حالتوں میں امالہ یا تقلیل ہوگی۔ تو مراد یہ ہوا کہ ان کے لیے اس میں یہ جو کلمات ہیں نا، ان کے لیے اس میں امالہ نہیں ہوگا، بصری کے لیے کیا ہے جی؟ امالہ نہیں ہوگا، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تزیلہ یعنی میرے بیان سے مرفوع منصوب مجرور ہر ایک کیا ہو گیا جی؟ ممتاز ہوگا، ہر ایک کیا ہو گیا؟ ممتاز ہوگا۔